سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، ہٹکا جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب البلاد عند الله مساجدها وابغض البلاد عند الله اسواقها. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت کا ایک وہ حصہ جس کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں بطور گواہ تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا، جس کو ہم لوگ مسجد کہتے ہیں، جس کو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھ کر امت کو یہ دعوت دے دی کہ جہاں بھی جاؤ اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کیا کرو. اس کی افتتاح نو میں اللہ نے ہمیں سریے کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہم میں سے ہر ایک بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے اپنے گھر میں بحیثیت مہمان افتتاح کے لیے جمع کر لیا. جب ہم جمع ہو گئے تو اب ہم لوگوں کے دل اور دماغ میں بھی بہت ساری چیزوں کی افتتاح کی ضرورت ہے. مسجد کی افتتاح صرف مسجد کی افتتاح نہیں ہے. مسجد کی افتتاح صرف مسجد کی افتتاح نہیں. چلو بھئی مسجد کی افتتاح ہو رہی ہے، ہم سب آئیں گے، نماز پڑھیں گے، چلے جائیں گے. مسجد کی افتتاح زندگی میں عزائم کی بھی افتتاح ہے، نیتوں کی بھی افتتاح ہے، ارادوں کی بھی افتتاح ہے، جذبات کی بھی افتتاح ہے، اخلاق کی بھی افتتاح ہے، معاشرے کی بھی افتتاح ہے، معاملات کی بھی افتتاح ہے، شریعت محمدیہ کے پابند ہونے کی افتتاح ہے،
اور اپنے آپ کو اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بنانے کی افتتاح ہے۔ افتتاح وہ تو دنیا بھر لوگ کرتے رہیں گے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنانا کوئی کمال نہیں۔ ایک جگہ پر میں گیا قدری کے راستے میں، اور نماز کی ضرورت تھی، تو ہم نے ایک گھر میں دستک دیے، بھئی ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ باہر بہترین صحن اور چھوٹا سا گارڈن کی طرح بنائے تھے، گھر بڑا مرتب اور بہترین لوکیشن تھا اس کا۔ ہم نے کہا بھئی نماز پڑھنی ہے۔ اندر سے ایک سوامی آئے، تو سوامی آ کر یہ کہا بھئی آپ نماز پڑھنا چاہتے؟ جی نہیں، یہ پانی نہیں، یہ پانی میں تو بیل نے اور گائیں یہ سب کے سب منہ ڈالے ہیں، آپ کو میں پاک پانی لاتا ہوں۔ پاک پانی لا کر دیے، پاک حسیر، جو حسیر اب تک انہوں نے استعمال نہیں کیا وہ لا کر دیے، اور ہم نے اس میں نماز پڑھی، اور انہوں نے چائے کی درخواست کی، ہم نے معذرت کر لی، بھائی نہیں ہم لوگ چلتے ہیں، جلدی جانا ہے ہمیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کارگزاری سنائی، ہمارے یہاں جب مسلمان نماز پڑھنا چاہتے تھے، مسجد نہیں تھی، تو میں نے ان کو مسجد بنا کر دی ہے۔ 15-20 مسلمان ہیں گاؤں میں نے کیا کی ہے؟ مسجد بنا کر دی ہے۔ تو مسجد بنانے کا یہ تو غیروں سے بھی کام اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، اور یہ سعادت ہے۔ کوئی مسجد میں حصے دار بن گیا، کوئی مسجد میں، وہ تمام چیزیں اتنی بڑی سعادت ہے۔ اسے زندگی میں نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہم نے جو کچھ دیا وہ سب کے سب ہمارے بینک بیلنس میں اللہ نے جمع کر لیا۔ اس کو بار بار بولنا نہیں چاہیے اور ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد یوسف، ایک اللہ کے بندے نے اس مسجد کی تعمیر کی۔ میرے خیال سے وہ اس نے 5 کروڑ روپے خرچ کیا ہوگا کم از کم، لیکن اس شرط پر کون بنا رہے ہیں ہرگز کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں بناؤں گا لیکن کون بنا رہے ہیں ہرگز نہیں۔ مسجد کی افتتاح کے موقع پر ان کو خصوصی مہمان بنا کر بلایا گیا، تو اس اللہ کے بندے نے کہا نہیں، جب میں نے شرط لگا دی کون بنا رہے ہیں ہرگز نہیں بتانا، اس دن بھی میرا نام بھی نہیں لینا، یہ شرط لگائی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ بھئی یہ کیا لا رہے ہیں؟ چائے لا رہے ہیں؟ کیا لا رہے ہیں؟ چائے نہیں لے جاؤ، بیان کے بعد نماز میں چائے تقسیم کر دیں گے بھائی؟ تراویح میں چائے تقسیم ہوتی؟ ارے بولو بھائی، تمہارے یہاں ہوتی ہے۔ پہلی رکعت کے میں رکوع میں ایک چائے، سجدہ کر لیا ایک چائے، ہاں؟ بیان میں بھی چائے وائے سموسہ بسکٹ تقسیم نہیں کرنا، یہ بیان کی بے ادبی ہے۔ بیان ایک ذکر ہے، بیچ بیچ میں چائے، وہ چائے پیے گا بیان سنے گا، اور اتنا تھکے ہوا مجمع تو نہیں، آؤ بھائی 3 دن سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، بہت تھک گیا ہے بیچارہ، ابھی اثر میں شروع ہوا ہے نا بھائی، تو انشاءاللہ چائے سب بعد میں پئیں گے انشاءاللہ۔ ذرا اتنی تو قربانی دو، ٹھیک ہے بھائی؟ تو کیا کہہ رہا تھا بولو؟ جس وقت افتتاح میں اس بندے کو بلایا تو انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ افتتاح جس کو بلانا بلا لیجئے، جو کرنا ہے آپ کر لیجئے۔ تو وہ بندہ آیا اور تمام کے ساتھ بیٹھا، جیسے سب کو جلیبی تقسیم کی گئی، اسے بھی ایک پیکٹ جلیبی ملی، وہ جلیبی لے کر آرام سے اپنے گاڑی میں بیٹھ کر چل دیا۔ من بنا للہ مسجدا، جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائے، صرف اللہ، کون کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں،
انہوں کھڑکی دیے، کھڑکی دامت برکاتہم، اینٹ دامت برکاتہم، بالو دامت برکاتہم، کھمبی دامت برکاتہم، سیمنٹ دامت برکاتہم، جلی دامت برکاتہم، بلانے کی ضرورت ہی نہیں، ٹائلس دامت برکاتہم، کارپیٹ دامت برکاتہم، ضرورت ہے کیا اس کی؟ بے اجر لینا کس سے ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے گھر کی خدمت ہم کی ہے، اجر کس سے لیں گے؟ بس یہ لوگ کیا اجر دیں گے؟ کتنا درجے؟ ایک نیکی آپ دے سکتے ہیں مجھے؟ ایک نیکی؟ تو اس لیے زندگی میں ہم لوگ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا، کوئی ضرورت نہیں، کسی کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے اکابری خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تعریف کرتا ہے منہ پہ مٹی پھینک دو، کیوں؟ وہ تمہیں ذلیل کر رہا ہے، تعریف کر کے آپ کی عادت خراب کر رہا ہے، آپ کو بگاڑ رہا ہے، آپ کی طبیعت کو کے اندر الو پیدا کر رہا ہے۔ ضرورت نہیں، جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا۔ اس لیے فَحْثُوا وُجُوهَهُمُ التُّرَابَ، ہاں جو تعریف کرنا پیچھے کرو، پیچھے تعریف کرنا منع نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرو، ان کی تعریف کرو، تعریف کرنا منع نہیں، اچھے لوگوں کو اچھا بولنا منع نہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں جس کے اندر تعریف کا طلب ہو اس کی تعریف کرنے سے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو بڑی شکایت، کیا ہے مولانا سلام نہیں کرے، کیا حضرت سلام نہیں کرے، کیا مؤذن صاحب سلام نہیں کرے، کہ بھئی انہوں سلام نہیں کرے تمہیں بھی نہیں کرنا۔ اسے کہتے ہیں سلام لینے کی عادت، یہ فرعون کی عادت تھی۔ کون سی عادت؟ سلامی لینے کی عادت فرعون کی، سلام کرنے کی عادت انبیاء کی۔ انبیاء کیا کرتے؟ سلام کرتے ہیں۔ نمرود سجدہ کرو، فرعون سجدہ کرو، حامان سجدہ کرو، آتے وقت سلام کر کے آؤ، جھک کر آؤ۔ سلام لینے کی عادت اچھی عادت نہیں، غلیظ عادت۔ سلام کرنے کی عادت اللہ کے رسول کی عادت، صحابہ کی عادت۔ خود چھوٹے سے بچے تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں 10 سال میں نے سرکار کی خدمت کی، ایک مرتبہ بھی میں آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہتا تھا، حضور نے کبھی موقع دیا ہی نہیں، خود حضور سلام کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہے تربیت مسجد کی۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد صرف اللہ کا گھر نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی محنت مسجد میں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں کو یہ ہاسپٹل بھی ہے، روحانی ہاسپٹل۔ اسی لیے ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں اندر آتے وقت؟ اللہم افتح لی، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے، اللہم افتح لی، میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ ہر ایک اندر آتے وقت سبوں نے دعا کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ رحمتوں کا مرکز، یہاں رحمتوں کا خزانہ، یہاں رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ تو اللہ سے ہم یوں کہتے ہیں یا اللہ زبان پر بھی رحمت کی ضرورت ہے، آنکھوں پر بھی رحمت کی ضرورت ہے، دل اور دماغ کے لیے رحمت کی ضرورت ہے، اپنے زندگی کے ایک ایک شعبے میں رحمت کی ضرورت ہے، میرے بدن کے ایک ایک عضو میں رحمت کی ضرورت ہے۔ یا اللہ جتنی رحمتیں ہیں، میرے ہاتھ کو بھی رحمت والے ہاتھ، پیر کو بھی رحمت والا پیر، دل کو بھی رحمت والا دل، جذبات کو رحمت والا جذبہ، خیالات کو رحمت والے خیالات، سوچ کو رحمت والے سوچ، حرکات کو رحمت والے حرکات، سکنات کو رحمت والے سکنات، جو بھی مجھ سے متعلق ہے سب کو تو سراپر رحمت بنا۔ یہ دعا کرتے ہوئے ہم اندر آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپر رحمت ہے ہی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور ہم سب کو نماز کے وقت، نماز کے اختتام پر سب کو دعا کیا دیتے ہیں؟ السلام علیکم، بولو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں بھی بولتے نہیں دائیں طرف کے مصلیوں کی نیت کرو، فرشتے اور مصلی، اور یہاں جب سلام پھیرو تو ادھر کے فرشتے اور مصلیوں کی نیت کرو. اللہ کی رحمت ہو، تم اندر آتے وقت رحمت کی دعا مانگ کر آئے. چلو اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر ہو. ہم سب آپس میں دعا دے لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپس میں دعا کی کیا ضرورت، آپس میں دعا انہوں کر لینا سو بھائی، کرو کیا بولتی سو، سلام میں تو دعا دے رہے نا، دے رہے نہیں دے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دینا لینا یہ اسلام کی خصوصیت ہے. سلام خود سراپا دعا ہے، اور ہم وہ دعا سب کو دیتے ہیں. ہذہ تحیۃ لک ولذریتک، اے آدم یہ تیرے اور تیرے نسلوں کے لیے سلام ہے، اور تم سلام میں یہ نیت کر کے سلام کیا کرو. اور آدم علیہ السلام سب سے پہلا حکم جو اللہ کا آدم علیہ السلام کو ہوا وہ سلام کرنے کا حکم ہوا. اور علماء فرماتے ہیں جنتیوں کی علامت وہ کثرت سے سلام کرتے ہیں. تکبر والا سلام ہی نہیں کرے گا، منہ چڑھا لے کو جاتا رہے گا، سلام نہیں کرے گا. سلام کون کرے گا؟ جس کے اندر من بدأ السلام فقد بری من الکبر، جس نے سلام کیا اس کے دل سے تکبر نکل گیا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کہتے بھئی ہماری دعوت سلام سے شروع ہوتی ہے. کیا سے شروع ہوتی ہے؟ سلام سے شروع. سب سے پہلے سلام، اور وہ سلام حضرت مدنی سے کہا حضرت گھر میں جھگڑا ہے، حضرت نے کہا میاں بیوی کو، بیوی میاں کو سلام کرتے ہیں؟ کہا نہیں، جہاں سلام نہیں وہاں سلامتی نہیں. تو آپس میں پہلے سلام کرنا شروع کرو. بچے ماں باپ کو، ماں باپ بچوں کو، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو آپس میں سلام کرتے رہنا چاہیے. سلام کرتے رہو گے سلامتی کے ساتھ رہو گے. گاؤں میں عادت ڈالنی چاہیے سلام کی، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اور آج کل ہم سب کی زبانوں میں ایو عام ہے. ایو ایسا ہوگا، ایو ایسا ہوگا، ایو چائے گر گئی، ایو پانی گر گا، ایو نائش نہیں با، ایو امام صاحب کہاں چلے گئے، ایو میری بیوی کہاں چلے گئی، ایو بچے کا یہ کیا، ایو ایو ایو. کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایو کیا ہے؟ سب مالا پہن لیں کیا؟ کپڑا کالا کپڑا پہن کو مالا پہن لے پہلے دن نا، ہاں وہ نو بولتے ہیں ایو ایو کر دو. سب کے زبانوں میں ایو، یہاں سے لے کو وہاں تک، بڑا ہو چھوٹا ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، یہ ایو تو عام ہو گیا. اور اس پر کوئی کنٹرول بھی نہیں، کوئی اسے برا بھی نہیں سمجھتا. تم بار بار غیر اللہ کا نام لے رہے ہو، بار بار غیر اللہ کا نام لے رہے ہو، اور اللہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے. یہ کفریہ جملہ ہے جو ہمارے زبانوں پر عام طور پر چل پڑا. اٹھا کر دیکھو ایو کا معنی کیا. اس کی پہلے محنت سلام، انا للہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، اس کی عادت ڈالو. ایو نہیں. مصیبت اگر کسی کو پہنچ گئی تو اذا اصابتہ مصیبہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں تو انا للہ کہنا چاہیے. ہم تو ہر مصیبت میں ایو ایو کہتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہماری زبان کی فہرست ہے، اس کو ڈیلیٹ کریں. اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں تو ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ مفتح الابواب، یا اللہ میری زبان کو بھی رحمت والی زبان بنا. کیا مطلب؟ ایسی باتیں میری زبان سے نکلے جس پر عمل کرنے پر سب پر رحمتوں کے فیصلے ہوں.
میری زبان کو زحمت والی زبان نہ بنا. قل الخیر، کہنا ہو تو اچھی بات کہو ورنہ چپ رہو. کہنا ہو تو خاموش رہنا سب سے بڑی عبادت. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 3 گھنٹے مریدین خاموش بیٹھتے تھے. من سکت سلم و من سلم نجا. اور آج کل پیٹ 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 پیٹ. روزانہ مرغی کا کون سا آئٹم کھا لے کو آدمی کی معلوم نہیں. پیٹ 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 پیٹ. باتاں خانی ہمیشہ. جب سے موبائل آیا منہ بیل کا ہو گیا. بیل کا منہ چپ کے رہتا ہے کیا؟ جگائی کر لے کوچ رہتا. کون بیل کا منہ کیا کرتے رہتا ہے؟ ارے بھی بولنا ہو تو اچھی بات بولو. اچھی بات بولتے رہو، منع نہیں ہے، لیکن جو بات کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ نہ تمہیں فائدہ نہ اسے فائدہ، بیکار بات کرتے کیوں کرتے ہو بھائی؟ غیبتاں تو اتنے ہو گئے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیبتاں کرتی. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیبتاں کرتی. اور یاد رکھو، جو گناہ جس زمین کے حصے میں کریں گے وہ حصہ حشر کے میدان میں آ کر گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. حضور سے پوچھا گیا، حضور آپ بتائیے اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے کہا جو گناہ جہاں کرے گا حشر کے میدان میں وہ زمین آئے گی اور کہے گی یا اللہ اس نے یہ غلطی کی، اس نے یہ گندی حرکت کیا، اس نے یہ گندی بات کی، اس نے یہ گندی بولی. تو ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ مفتح ابواب رحمتی، یا اللہ میری زبان کو رحمت والی زبان بنا، سہمت والی نہیں. 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، بقیہ کسی جگہ پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. 3 جگہوں پر جھوٹ بول سکتے ہیں. نمبر 1، فتنہ ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ تو حدیث پاک میں ہے. 3 جھوٹ نہیں، لیس بکذب، آپ نے فرمایا وہ جھوٹ نہیں ہے. 3 جھوٹ نہیں. 3 کذبات لیس بکذب. 3 جھوٹ کیا نہیں ہے؟ نمبر 1، فتنہ دبانے کے لیے جھوٹ بولنا. ایک سچ بولنے پر دونوں طرف سے تلواریں نکل جائیں گی، لانگا نکل جاتی، ڈنڈے نکل جاتے ہیں، بمبا نکل جاتی وہ سچ بولنے پر. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جھوٹ بول لو. ویسے سب کیا بھی نہیں جی، کون بولے، کون جی بولے، کون بولے، کون بھی بولے نہیں، حالانکہ بولے. تمہیں کیا بول رہی؟ کون بھی نہیں بولے حالانکہ، لیکن وہ بول کر اسی وقت شیطان کیا کرے گا؟ ارے کئی کو بات جھوٹ بول رہا ہے، انہیں زندگی پر جھوٹ میں گزرے سو، اس دن ایک سچا بن جاتا سو. کیا کہ با مجھے جھوٹ بولنا کو تو ہوتا نہیں، حالانکہ اس کی زندگی گزری سو جھوٹ میں ڈبکو. نسل ہاں نسل جھوٹا ہی نے، باوا جھوٹا، دادا جھوٹا، پردادا جھوٹا، خاندان سے آیا سو وراثت میں. وہ انہیں کیا بولتا اسی دن؟ نہیں بھائی کیا کہ مجھے جھوٹ بولنا کو تو بہت نیند چاہتی نہیں رات کو، جھوٹ بول لیا تو اس کے واسطے کیا کہ بھائی قرآن پکڑ کو بولتا ہوں، بولے بھی انہوں ایسا کیا کہ اب دونوں میں لڑائیاں، ہنگامہ، خونا خونی، مارا ماری، خوشی نے دیکھ لے کو. کیوں؟ شیطان خالی کیا کرتا سو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت سچ بولنا گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ تم نے فتنے اس سچ کے ذریعے سے قتال کرا دیا. سچ مت بولو، جھوٹ بولو. نہیں ویسا سب کیا بھی نہیں. جاؤ جی کون بھی بولے آسو سب کیا بھی نہیں. جاؤ جی بولے کون بولے نہیں بولیا، بولے کیا بات تو نہیں بولیا، جاؤ جی. قصہ ختم. جھگڑا ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بھی ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیں گے
ارے بھائی ایسے موقع پر فتنہ دبانے کے لیے جھوٹ بولیں گے. دیگر اوقات میں جھوٹ نہیں بولنا. جتنی لائسنس دے رہی اتنا کرو. حضرت بولا بھی جھوٹ بولنا جائز ہے کہتے ہیں, بولا کوئی سو جھوٹا بولنے کو. جہاں فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے سچ سے, وہاں کیا نہیں بولنا ہرگز؟ جھوٹ. یہی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یا اللہ میری زبان کو رحمت والی بنا. بولے نا کیا مطلب؟ جہاں سچ بولنے سے فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے وہاں جھوٹ بول کر فتنہ ختم کرو. نمبر 2, دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. کتے لڑے سکا لڑ رہی, کیسا لڑ رہی؟ کتے آج تک محبت سے کھا کو دیکھو ہی کیا کرتے بھی آج تک. تو نہیں تمہارے یہاں ہوں گے بھی اخلاق والے کتے, ہمارے یہاں تو نہیں. ہو سکتا آپ کے یہاں کیا ہوں, اخلاق والے کتے ہوں, لیکن وہاں آپ کو کون سے بھی اخلاق والے کتے تو ہمارے پاس نہیں ہیں. آپس میں آج تک دیکھے کہ ابھی کچھ بھی کتے محبت سے اکرام کرتے ہیں. بھیا جی آؤ, بھیا ذرا ہڈی کھل لیو, بہن جی تمہیں بھی آ جاؤ. آج تک کتا کسی سے بھی اکرام کر کو بلا کو کھایا کیا؟ بولو بھائی. کھلی توٹی میں کتوں کا راج. کتے آپس میں کیا کرتے رہتے ہیں, یہ لڑایا یہ لڑایا یہ. اب ایسے لڑ لگ تھے, انہیں کیا بولے سر ذرا دینے کے بعد لڑائیاں ختم ہو کو. اب ان دونوں کو جوڑنے کا ایک بندے نے ارادہ کیا. کیا کیا؟ جا کر السلام علیکم بھیا, السلام بھیا یہ زمزم دیکھو بھیجے. کون کی بات میں بول, تو پہلے لیو زمزم لیو. حالانکہ ان عمرے کو جا پائے صحیح, وہ سیکنڈ پارٹی عمرے کو جا کر آئے صحیح, لیکن یہ کھجور ایک خطرہ زمزم دیے نہیں. انہیں بیچارہ اس کے حصے میں جو آیا نا وہ لے کر آ کر انہوں بولے ایک صاحب, کون باو کون, بول پرواہ نہیں, بول زمزم نا برکت کی چیز بول کون. اب اس کا زمزم سر ایسا بولو نا, زمزم آپ کو مکے سے آیا سو انہیں دیا تو کہ اس کا زمزم میں اس کے گھر سے لگایا گیا زمزم. وہ کس کے گھر سے لگایا؟ اللہ کے گھر سے. اللہ کے گھر سے لائے سو تبرک کو کئی کو نکو بولتی تمہیں اٹھا لے لیے. ایک خصوصی بات معلوم ہوئی بھیا بلا لوں کی, بولو تمہارے واسطے کعبۃ اللہ میں دعا کرے کہ تھے بھیا. حالانکہ انہیں دعا کیا ہی نہیں. کرتی کیا بھائی؟ جو بھائی دیکھو ہمیشہ دشمنی دنیا میں سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. کعبہ ایسی پاک جگہ ہے, اللہ کا گھر, جہاں جانے کے بعد صحیح اگر آپ کا لبیک اللہ نے قبول کر لیا. غور سے سنو میری بات, اگر آپ نے جو لبیک کہا, لبیک اللہم لبیک, تو آپ نے کہا تھا نہیں کہا تھا کہاں جاتے ہوئے, اگر آپ کے لبیک کو اللہ نے قبول کر لیا, یقین مانو آپ کا دل بھی پاک, آپ کا دماغ پاک, آپ کا جذبہ پاک, آپ کی نظریں پاک, آپ کی زبان پاک, آپ کے سب چیزیں پاک ہو کر اللہ پاک کے پاک گھر میں آپ حاضر ہوں گے. کہو انشاءاللہ. چپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, بولو گئے کہ بولے تو وہ لبیک کے کون رہا ہے آشنے کیا کو آیا درندر ہے. کوئی اچھے آدمی آئے گا تو ہمیں لوگ کیا کرتی ہیں, کوئی اچھے آدمی کون آ رہے ہیں بھائی, حضرت آ رہے, ارے بھائی حضرت تشریف لائے تشریف. ریڈ کارپیٹ استقبال ہوتا. کون تو بھی ایک دلندر آیا سمجھو, منحوس آیا تو آیا, ارے پہلے اسے بھیج با, پہلے اسے بھیج, میں نہیں ہوں کر بول ڈال, فرسٹ اسے وہاں سے دفع کر ڈالتی منحوس کو. اسی طرح اللہ کا گھر, خود اللہ اس بندے کا استقبال کرتا ہے جو بندہ پاک دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. پورا گاؤں کا کچرا لے لے کو حاضر ہوا تو حاضر تو ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ حاضری منظور نہیں. انہیں ماننا مان, میں تیرا مہمان رک گیا سو, یہ کہے مہمان بلا کو آئے آتی سو, یہ کہ بڑے بغیر بولے گئے تم نہ بلائی کہ جی نہیں بلا کہ کو آئے,
نہیں میں آگا ٹھیک ہے آئے تو آؤ کھا لگ جاؤ ویسا زمزم پہ لگ جاؤ کھجرانے لگ جاؤ طواف کر لگ جاؤ. بے عزت مہمان. ایک ہے باعزت مہمان جو تلبیہ پڑھتا ہے اور اس کی تلبیہ اللہ کے یہاں قبول, اور اللہ اس کا باقاعدہ اس کی ہر ایک عمل قبول کرتا ہے. اس کے تلبیہ قبول, دعا قبول, طواف قبول, سعی قبول, سب چیزیں قبول. اور جو اللہ کے رضا کے بغیر یہاں سے جائے اس کی کوئی چیز قبول نہیں. ناپاک مال, ناپاک کپڑے, ناپاک احرام, ناپاک نیت, ناپاک دل. وَالتَّهِيرَ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. علماء کہتے ہیں گھر صاف رکھو. اللہ نے حکم دیا. ارے رکوع کرنے والے آنے والے ہیں, سجدہ کرنے والے آئیں گے, طواف کرنے والے آئیں گے. ابراہیم جی وَطَهِّرَ اے اسماعیل جی گھر صاف رکھو, گندگی سے گھر پاک. اللہ کا گھر پاک رکھنا چاہیے. کس کس سے؟ گندگیوں سے تو اللہ کا گھر پاک رکھیں گے. اور ہمیں لوگ اللہ کے گھر میں آپ کو گھر گندا نہیں کرنا. اللہ کے گھر کو گندا تھوکنا, غلیظ کرنا, کچرا ڈالنا, پانی سٹنا, جس طریقے سے ظاہری گندگیوں سے اللہ کے گھر کو پاک رکھنے کا حکم ہے, اسی طرح ایسے گناہوں سے بھی اللہ کے گھر کو پاک رہے. گھر میں بیٹھ کو کام بھی مشورہ کرنا, مسجد میں مشورہ کر لیں گے, مسجد میں مشورہ کر لیں گے. مسجد میں آ جا کو غلیظ باتاں, رہ چھپ کے بیٹھ رہے, تو چھپ کے بیٹھ رہے, تو چھپ کے بیٹھ رہے, اور رہ سے شروع ہو کر کان کی چلے گا. مسجد میں تمہارے یہ غلیظ زبان اللہ کے گھر میں استعمال کرتی سو, ہاں تمہاری غلیظ مسجد, اللہ کا گھر کیا ہے؟ یہاں بیٹھ کر بات کرنا, تہذیب سے بات کرو, لحاظ رکھو. اور یاد رکھنا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی نے ایسی حرکت کی, اللہ کے گھر کی توہین کی, اللہ کا گھر اللہ سے شکایت کرتا ہے. جیسے میں نے زمین کا ٹکڑا بتایا, اللہ کا گھر کیا با, مسجد کا نام کیا, مسجد عمر فاروق. تو بلائیں گے بھائی ادھر آؤ, بھائی عمر فاروق مسجد ادھر آؤ. کیا انہیں, ارے رے انہیں, یا اللہ میرے گھر میں آ کر کیا کیا حرکتیں کیا, اس کی فہرستی چاہیے لیو. اس لیے اللہ کے گھر میں کبھی بے ادبی نہیں, کبھی بے ادبی نہیں. اور ہم لوگ ایسا غلیظ انداز سے اللہ کے گھر کو آتے ہیں. قرآن پاک کا حکم, خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب بھی تم مسجد میں حاضری دو عبادت کے لیے زینت کے ساتھ آیا کرو. زینت کسے کہتے ہیں؟ میں آسان مثال دیتا ہوں. زینت اسے کہتے ہیں جس لباس کے ساتھ ساس کے گھر کو جانا تمہیں پسند, اس سے بہترین لباس کے ساتھ اللہ کے گھر کو آؤ. اور ہمیں یہاں کھٹی لنگی, پھٹی ٹوپی, کھٹورے ایک لکلے کو, کہ بھئی یہ کھٹورے رکھ لگ جاتی ہیں کیا اللہ ساس کے گھر کو؟ جاتی کیا بھئی, جاتی ساس کو کون رہے دیوانہ ماٹی میں لے آیا سو, نہیں کون بھی دیوانہ نہیں, تمہارا داماد چاہیا کون سی کہ غلیظ ٹوپی پہننا گیا, نہیں وہ کہیں ٹوپی نہیں, مسجد کی ٹوپی پہننا, اچھا ٹھیک چھوڑ. غلط. تاج کی طرح ہونی چاہیے, تاج نہیں. اللہ کے گھر کو آ رہے بہترین لباس, اچھا لباس, معطر ہو کر. بعض لوگ مسجد کو آتے ہیں لا حول ولا قوہ, پورا صف پناہ مانگتا, اللہ کون رے بابا آگا سو سر پھر رہا نا, سر گھوم رہا نا. آپ کو نماز میں کھڑگے گا تو ادھر 3 جنے نماز فاسد, ادھر 3 جنے نماز فاسد, ٹنڈ بیڑیاں مار لے کو کھڑ جاتی ہے. سو ان کو تم نہ خوشبو بھائی, تم نہ اتر رو,
تم نہ وہ جیسے ایک جنی بے ہوش ہو گئی، شہزادی بن کو آئی، بے ہوش ہو گئی، بادشاہ پریشان، کیا رے با بڑی خوبصورت ہے، گھر کو اسے شہزادی بنا کے لے آیا، یہاں آئے تو صبح سے شام تک بے ہوش چلتی ہے نا، حکم آپ کو جمع کرے۔ حکیم صاحبان مشورہ کرتے ہوئے بولے ذرا آپ برا نہ مانے، کہاں سے اس کو نکاح کرا کر لائے، ذرا بتائیے پس منظر کیا ہے۔ انہوں نے بولے نہیں بات پہ بادشاہ جہاں پر نا شرافت سے جو ہے وہ بولو، بولے تو چلاج ہوتا سو، نہیں ہوتے نہیں اصل میں جالک تھا فقیران کے گاؤں سے، بھکاریاں بہت سارے آئے، وہ بھکاریاں میں انہیں بھی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ میں ہلو وزیر کو بولیا با بہت اچھی ہے نا با، کیسا حکم دیو جہاں پر نا، حکم دیے بلا لو مسیدہ کو، اسے نہلا گلا کو دھلا گلا کو شہزادی بناؤ کو بٹھا کو نکاح پڑھا ڈالے، قصہ ختم۔ انہیں بڑی خوبصورت ہے، لیکن پلیسوں کہاں چیری میں، پلیسوں کہاں نالے چار دائیں بائیں نالے جو بہلے ہیں نا، ان کو نہر نیل کے سکا، وہ ادھر نہر دجلہ ادھر نیل، ادھر ایک طرف دودھ کی نہر ایک طرف شہد کی نہر ہے نا جنت میں، ویسے ادھر پھرے تو نالا ادھر پھرے تو نالا، رات کو سوئے تو نالے کی خوشبو، مچھراں کی کاٹ، وہ ایک مساج کرے سکا، ان کو کیا کرے سکا بھی، وہ حالت میں سو کو زندگی گزارے سو خاتون جنت، اسے پکڑ لگا۔ انہوں بولے اس کا علاج آسان علاج، کیا، ایک سونے کی ڈبی میں، ذرا عزت کے ساتھ رکھنا نا، 2 سوراخان دال کو نالے کا پانی رکھ لیو، کیا رکھ لیو، کیا رکھ لو بولو بھائی، ارے بولو کیا رکھ لو، نالے کا پانی، ذرا ناک کے پاس ایک دو گھنٹے کے ایک بار وہ سونے کی ڈبی ذرا ناک کے پاس لے جانا، رکھ ڈالنا، ناک کے پاس لے جانا، رکھ ڈالنا، نالے کے پاس لے جانا، رکھ ڈالنا، انشاءاللہ بے ہوش نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے سسٹم میں بدبو بس کو ہے، سو خوشبو نہیں۔ جیسے عام طور پر چمڑے کی منڈی جاتے اس ٹائم کو لا حول ولا قوہ لا حول ولا قوہ، لیکن منڈی میں رہنے والوں کو وہاں کی خوشبو کے بغیر جینا مشکل، وہ خوشبو آئی گا تو جینا آسان، وہاں کے لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ریشم والے لا حول ولا قوہ، کیا یہ ہماری نعمت، یہ ہماری دولت، یہ نالے میں دال کو ہاتھ ہلا کو جو نکالتے ہیں نا، وہ ہمارا پیسہ، تو ان کو وہ سب بدبو نہیں۔ اس طرح اس کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے کیا کرو، وہ سنگاتے ہی ہوش میں آ گئی، اللہ میں گھر کو ایسا کا ہوگا نا، میں گھر کو ایسا کا ہوگا نا، میں گھر کو ایسا کا ہوگا نا۔ اب ساس کے گھر کا، امی کے گھر کا خیال اس نہیں، بار بار کیا اٹھا سن لینا سو، ویسا بیڑی کو تو تمہاری جان بھائی، تم نہ بیڑی کی راہل حضرت صاحب بیڑی کو سب بدبو کر بولو نہ حضرت ہماری جان ہوتے ہیں، تم نہ خوشبو بھائی، تم نہ خوشبو، ہمیں کب اسے بدبو بولے، تم نہ خوشبو۔ لیکن ہم جیسے کمزور دل والے ہیں، کمزور جذبہ والے، کمزور ناک والے، ہم نہ سب تمہیں ذرا بازو کھڑکے کر بولے گا تو وہ تجلیات کو برداشت کرنے نہیں ہوتا، کب رے اللہ نماز ہوگی، کب ہمیں دور بھاگیں گے۔ اسی حالت میں بار بار کئی مرتبہ رومال اوڑھ کو ایسا اوڑھ لو، ایسا نماز پڑھنا، کیوں؟ اللہ اکبر، کائنات یہاں بسی ہوئی ہے آزو بازو، یہ حالت کو برداشت کرنے نہیں ہو رہا، اب کتنا یہ کرو کہ تمہیں سائڈ میں جا گھس جا رہی، کہاں سے ملے وہاں گھس جا رہی وہ، تو اس طرح کی حالت سے مسجد میں آنا منع ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بدبو، جمعے کی نماز کا وقت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام پورے کے پورے مزدور لوگ مزدوری کر کے آتے ہیں، پسینہ پسینہ، لباس پورا تربتر، حضور علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، اور آپ کہہ دیے من اتی الجمعۃ فلیغتسل، فرمایا صحابہ معذرت، لیکن آج جمعے کا دن، عید کا دن،
سب کے سب آنے کا دن، مہمانوں کے آمد کا دن، لوگ دور دور سے جمعے کی نماز کے لیے یہاں آتے ہیں، اور ایسے موقع پر تم لوگ جو حالت میں آ رہے ہو، یہ حالت مجھے برداشت نہیں، نہ اللہ کے گھر کو برداشت ہے۔ تم آؤ غسل کر کے آیا کرو، اگر طبیعت ناساز ہے وضو کر کے آیا کرو۔ اور علماء لکھتے ہیں جمعے کی نماز کا وضو کیا ہے؟ سنو بھائی غور سے، ایک ہے کھانے سے پہلے، لفظ وضو 4 جگہوں پر استعمال ہوا، برکت الطعام، الوضو قبلہ والوضو بعدہ۔ ایک وضو ہے کھانے کا۔ اب بعض بے وقوف لوگ جو وضو کو صرف نماز کے وضو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، وہ کیا کریں گے؟ نماز سے پہلے بھی وضو کر لے کو، نماز کے بعد بھی وضو کر لے کو۔ کیوں؟ قرآن حدیث پاک میں برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ ہے نا، وضو کر لے کے رہیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، تحاوی کی روایت، ابو ایوب انصاری کے گھر آپ تشریف لے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو آپ وہاں کھانا کھانے کے بعد جب اس کا کچھ بچا ہوا تھا تو عصر میں آپ نے منگوا کر کھایا۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا ھذا وضوء مما مست النار، میں نے جو کہا تھا جو بھی آگ سے پکی ہوئی چیز کھاؤ وضو کر لیا کرو، اس کا مطلب کیا؟ وضو کے مراد کھانے سے پہلے کا وضو، دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھو لینا، کھانے کے بعد کا وضو دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، منہ کلی کر لینا۔ اسی میں فقہا یہ کہتے ہیں اگر کوئی گندی چیز کھایا ہو، گٹکا وغیرہ وغیرہ آئٹم کھایا ہو، تو اس انسان کو کھانے سے پہلے منہ بھی کلی کرنا چاہیے، ہر ایک کو نہیں، سمجھے نہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ منہ کلی کر لینا چاہیے۔ یہ ہوا کس کا وضو؟ ارے بولو، کھانے کا وضو، اس کا نام بھی وضو۔ نمبر 2 وضو ہو گئے، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ بھی دھونا، منہ کلی بھی کرنا، ہو گیا۔ غسل کا وضو، غسل کا وضو کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں علماء کرام کے ساتھ رہیں گے اننون چیزیں بھی معلوم ہوں گی۔ خالی علماء کو پاس آپ کو حکمرانی کرنے کی عادت ہوگی آج کل، جے مولانا، جے مولانا، جے یہ کیا ہو، کیا ہے رے، کیا ہے کیا ہو؟ مولانا کو بلا رہی، ادب سے بلاؤ، نبی کے وارث سنو۔ اور یاد رکھنا علماء کے ادب کرو گے نسلوں میں علماء پیدا ہوں گے، علماء کی بے ادبی کرو گے جاہل ہی جیو گے، جاہل ہی مرو گے، نسلوں میں کبھی علم نہیں آئے گا۔ علماء کی بے ادبی مت کرو، بلکہ حضرت اللہ اکبر قاری حنیف صاحب ملتانی علیہ الرحمہ ایک بات ہمیشہ کہا کرتے تھے، علماء کے بے ادبی کے ساتھ مرنے والوں کا انجام۔ صدیق اکبر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صدیق دیکھو، کہا حضور یہ کون ہے جہنم میں جلنے والے؟ کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی توہین کی، بغیر توبہ کے مر گئے۔ نہیں، ضرورت ہے۔ سب سے غلیظ غیبت کسے کہتے ہیں؟ شوہر کی غیبت بیوی کا کرنا۔ زندگی بھر بیچارہ شوہر بیوی کے واسطے مر کو کما کو دیتا ہے، سو وہاں جا کو کیا کماتی، کون سا بڑا کما دے، فریج لائے کہتے نا، ماں لانا تھا، لائے کیا لانا تھا، واشنگ مشین لائے کہتے نا، ماں تمہارے شوہر رے لانا تھا، لائے نہیں ماں، وہ کراکری وغیرہ سب لے آئے کہتے نا، ہاں وہ لانا تھا ماں، لانا تھا می، ان کے اوپر فرض وہ لانا۔ ایسے سب باتاں کر لے گئے تو بیویاں ان قریب جوتے کھانے والی ہی، گھر کو مطلب اس کا کیا کھانے والی ہی؟ ناشکری، تباہی تک پہنچا دے گی، یاد رکھو۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے. نیکسٹ والا جملہ کیا؟ ان عذابی لشدید، سخت سزا دوں گا. جوتا یہ آ کر منیمم، جوتا کھانا کیا ہے بولو؟ ارے بولو کیا؟ ناشکری کا منیمم کیا؟ کیا کھانا؟ کیا کھانا؟ ارے کیا کھانا جی؟ آج کل جوتے کے شکل میں کیکاں بھی بن گئی، خوش ہو جاؤ لوگوں کو. جوتے کے شکل میں چاکلیٹاں بن گئی، جوتے کے شکل میں کیکاں بن گئی. جوتا کھائے سکا کھا رہی، حالانکہ وہ چاکلیٹ، بسکٹ، کیک، جوتا کھانا. ارے مجھے جوتا کھانا بہت پسند ہے، جوتے لگ وہ کھانا نہیں، یہ نمرود کھائے سکا. اللہ حفاظت فرمائے. نمرود تو ناشکری نہیں، تو سب سے بدترین غیبت شاگرد کی غیبت، استاذ کی، مرید کی غیبت، شیخ کی، بیٹے کی غیبت، باپ کی، امام کی غیبت، مقتدی کی، امام کی غیبت، امیر کی غیبت، مامورین کی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نہیں کرنا غیبت، غیبت نہیں کرنا. یہ بدترین غیبت تھی، بدترین غیبت. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ارے بھائی علماء، ان کی قدر، ان کو دیکھو نا، ان کی نسبت کو دیکھو. نبی کے وارثینوں، اگر تمہیں نبی کے وارث کو تکلیف دے رہی ہو تو کسے تکلیف دے رہی؟ شارٹ اینڈ سویٹ بات یہ، لمبی چوڑی بات کریں. تمہیں نبی سے محبت کر رہی، وارثین سے محبت کرو، نبی کی نسبت سے کرو جی. بولتے نہیں بولتے؟ دیکھ بھائی تمہارے سے ہم نہ غصہ ہے، لیکن قرآن تمہارے دل اس کے ادب کر رہے ہیں. ہمیں دین، تمہیں عالم، تمہیں سند یافتہ، تمہیں نبی کے وارث، اس کی ہم عزت کرتے ہیں. اور کرنا بھی چاہیے ہر ایک ایمان والے کو، کہ نبیوں کے وارثین کی عزت ہمارے نسلوں میں علماء کو پیدا کرنے والی نعمت ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ ہاں وضو، وہ تیسرا جھوٹ بولتا ہوں میں. وضو یہ کہ غسل کا وضو، وہ وضو کیا؟ وہ وضو خالی چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسا کرنا، پیر نہیں دھونا. غسل کرنے کے بعد پیر دھونا، یہ کس کا وضو ہو گیا؟ اور یہ ایک وضو ہے نماز کا، وہ تو سب جانتے ہیں. اور یہ ایک وضو ہے جمعے کا، یہ اصل بتانا چاہتے نہیں. جمعے کا وضو کیا؟ جمعے کا وضو بہترین عطر پانی. بولو ارے بہترین عطر کیا؟ کیا کرنا؟ کپڑا پانی میں ڈبا لینا. اب مثال طور پر گاؤں میں پانی نہیں، کم ہے پانی، یا طبیعت خراب ہے، ہم لوگ آ کر کیا نہیں کر سکتے؟ غسل نہیں کر سکتے، طبیعت خراب ہے. تو کیا کرنا؟ کپڑا ڈبا لینا، گرم پانی میں ڈبا لو، ڈبا کر بغل پوچھنا، گردن پوچھنا، بدن پوچھنا، اور جہاں جہاں سے بدبو کا اندیشہ ہے وہ سب کیا کر لینا؟ پوچھ لے کو، وضو کر لے کو، مسجد کو آ جانا. یہ جمعے کا وضو. جمعے کا وضو حضرت کرنے بولے خالی وضو کر لگا جانے، یہ کرنے کے بعد کرنا، یہ جمعے کا وضو. یہ آپ نے کہا فَلْيَغْتَسِلْ وَإِن لَّمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اگر وہ نہیں کر سکتا تو وضو کر لیا کرے. تو وہ وضو جو جمعے کا دن کرنے کا ہے وہ بدن صاف کرنے کے بعد وضو کرنا. تو مسجد میں بدبو برداشت نہیں، مسجد میں بدبو برداشت نہیں. جس طریقے سے ظاہری بدبو برداشت نہیں، ویسے فرشتوں کو دل کے بدبو بھی برداشت نہیں. زبان کی بدبو برداشت نہیں، زبان کی بدبو جھوٹ، دل کی بدبو حسد، دماغ کی بدبو بدزنی، اخلاق کی بدبو بد اخلاقی. اس لیے خاموش، مسجد کو آنا، ادب سے بیٹھنا، نماز پڑھنا، خاموش چلتے رہنا. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، المنافق فی المسجد کالطائر فی القفص. مومن مسجد میں مچھلی
جس طرح پانی میں سکون سے رہتی ہیں اس طرح سکون سے مومن مسجد میں رہے گا. مسجد میں بے چین بے قرار کون؟ منافق کا مسجد میں رہنا ایسا جیسے پرندہ کوئی بھی پرندہ وہ جال کے اندر رہتے ہوئے پھڑپھڑاتا ہے، بے چین بے قرار، بے چین بے قرار، بے چین بے قرار. کب رے اللہ نماز ختم ہوگی، کب میں بھاگوں، فوراً بھاگتی. یوں کھولتے ہی دروازہ پرندہ کیا ہو جائے گا. اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم کا تو جن اٹھ جاتا ہے. دوسرا سلام علیکم کا تو جن اٹھ گیا، اٹھ کو نکل کو باہر چل دی. جا کو کیا کرتی، کیا بھی نہیں، فٹ پاتھ پکڑ کو چن کھا لے کھاتی. بڑا یہاں سے زور سے گئے نا، جا کو یا قرآن پڑھنے گئے، ٹرین پکڑنے گئے، بس پکڑنے گئے، سفر میں گئے، چن کھانے گئے، چن کھانے گئے. مسجد میں جتنا دیر رہو گے اتنی تربیت ہوگی. اور ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں مسجد میں تھوڑی دیر بھی بیٹھو اعتکاف کی نیت کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو بھائی؟ اعتکاف کی نیت. اور مسجد سب سے بڑا تعلیمی درسگاہ ہے، سب سے بڑا تعلیمی درسگاہ. اللہ کے رسول علیہ السلام تمام کام مسجد میں کرتے تھے. فتویٰ دینا مسجد میں، قرآن کی تفسیر مسجد میں، حدیث کا درس مسجد میں، دارالقضاء فیصلے مسجد میں. پھر اس کے بعد جب فیصلے غیروں کے بھی آنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محکمہ شرعیہ الگ سے بنائے. آج بھی مسجد نبوی کے سامنے آپ جاؤ گے دوسری گلی میں محکمہ شرعیہ موجود ہے، ریڈ بلڈنگ، حضرت عمر کے زمانے کے قائم کردہ محکمہ شرعیہ. وہ بعد میں، لیکن حضور کے زمانے میں مسجد میں سب کچھ، آنے والے مہمانوں کی تربیت، خدمت مسجد میں. یہاں تک کہ چوروں کو بن کو ڈالتے تھے سبھی مسجد میں. یہاں ستونہ میں بدلا دے چوراں کو، وہ چوراں دیکھتے تھے. اللہ اکبر، کیا بھی مسجد میں قرآن پڑھ رہی، حدیث پڑھ رہی، ادب سے پیش آ رہی. کون کیا کو چور کو موز دے رہا، کون کی سموسہ دے رہا، کون کی بسکٹ دے رہا، کون کی چائے دے رہا، کون کی سلیمانی دے رہا، کون کی کھانا کھلا رہا. چور مسجد میں رہ کر ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو جاتے تھے، چوراں ہزاروں چور مسلمان ہو گئے خالی مسجد میں رہ کر، اخلاق کو دیکھ کر. کیا ہو گئے بولو؟ مسلمان ہو گئے. مسجد میں چوراں تو چوراں تھک دے دی، چوراں تھک دے دی، ایسا تھک لگے گا تو مسلمان ہوتا کیا بھائی؟ چورا ڈالیا چھوڑو. نکرہ المعاصی ولا نکرہ العاصی. صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو گناہوں سے نفرت ہے، گنہگاروں سے نفرت نہیں. کسے نفرت؟ کسے نفرت نہیں؟ گنہگاروں سے نفرت. انہیں شراب پی کو آ گیا، آنے کے بعد بھائی کیا جی تم ایسا کر گیا، نہیں اگلا لگ جاؤ کو، حمام میں غسل کرا کو، پائپ منہ میں چھوڑ کو، اچھا اندر ہلا کو، کسے پائپ کو اسے سو ذرا کلین کر کو، اندر بھی باہر بھی الٹا کر کو، سیدھا کر کو لے لگا کو مسجد میں. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میں سدھر جاتا، ایک نہ ایک دن سدھر جاتا، ایک نہ ایک دن. اور میں خود میرے آنکھوں سے 94 کی جماعت مجھے اچھی طرح یاد ہے. زندگی بھر کا شرابی، زندگی بھر کا ایسا شرابی جیسا چین سموکر سرتے نہیں. کیا کتنا بھائی تمہیں اسموکنگ نہیں مولانا، کیا بھی نکم بچ 8 پیکٹ ہم پیتے ہیں. 8 پیکٹ نا، ایک پیکٹ میں کتنا بھی بولو بھی، ایک پیکٹ میں کتنے رہتی ہیں صبح آئٹم؟ 10-12 تو رہتی ہوں گے، 10-12 8 کو تو کتنے ہوئے بھائی؟ 80. وہ 80 کو کیا 8 پیکٹ کیا نہیں، کیا بولے 8 پیکٹ 80 سگریٹس. 80 کو تو تمہیں لگاؤ منہ سے، ارے بھائی صبح کو لگائے تو شام تک نکال رہی اس نہیں، تب تک 80 مکمل ہوتی ہے. سو اللہ اکبر. اس طرح انہیں چین ڈرنکر،
خالی 4 مرتبہ دن میں پیتا سو، ذرہ ہوش میں آتے ہی سیدھا جاتا سو کہاں، ڈال لکھ پھر آ جاتا، ذرہ ہوش میں سیدھا جاتا سو کہاں، پھر ڈال لگا جاتا، ذرہ ہوش سے جاتا۔ ویسے انسان کو اللہ تعالیٰ وفات سے کیسے ہدایت اللہ دیتی ہے، کہ کسی بھی ہمیں برا بلا نہیں بولنا، کبھی بھی نہیں بولنا، اے انہیں غلیظ ہے، انہیں جڑ غلیظ ہے، انہیں سدھرتا نہیں۔ ہمیں کون بھی بولنے والے، ہمیں کون بولنے والے؟ اللہ کا گھر جی یہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج نہیں تو کل کوئی آ کر کھڑکی پکڑ کر اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو تائب بنا کر اللہ کو رحمان و رحیم قرار دے کر، واسطہ دے کر معافی مانگ لے اور اللہ معاف کر دے، کیا بعید ہے اللہ سے؟ بتاؤ ہمیں کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ اے اللہ تم نے معاف کر دے، نہیں اے تو حرام خور جی تمہیں سود خور جی تمہیں یہ جی تمہیں وہ جی تمہیں کون جی فیصلہ کرنے والے؟ ایک شخص نے فتویٰ دے دیا اسے اللہ معاف نہیں کرتا، انہیں جہنم میں جاتا تو ڈائریکٹ کر دو فتویٰ۔ حدیث میں ہے حشر کے میدان میں جس نے کہا اے اسے بلا لگ جہنم میں جاؤ، جسے کہا تو جنت میں جا پا، انہیں پریشان، یا اللہ انہیں حرام خور ہے، انہیں حرام خور کی کیا ہے کہ وہ الگ بات ہو، لیکن تیرے وہ جملے کے بعد انہیں جو رویا، انہیں جو گڑ گڑایا، انہیں جو معافی مانگا، انہیں جو اللہ کو منانے کی کوشش کیا، جس کی وجہ سے اس کے تمام گناہ دھل گئے۔ اور تجھے کو جو فیصلہ کرنے کا حق میرا ہے، تجھے کون بات دی اسے فیصلہ کرنے کا حق؟ پھر تو جا ذرا پھر ذرا درست کھولو ہو جا کو وہاں، ذرا جا کو کلیئر ہو کو، دل دماغ گردہ سب کلیئر کر لے کو، آنے کے بعد پھر جنت پہ بھیجیں گے تھے، جب اللہ جا کو ریپیئر دیو جی بھیج ڈال سیدھا جہنم۔ اللہ حفاظت فرمائے، مسلم شریف کی روایت، سمجھے بھائی؟ اس لیے فیصلہ اصلاح سب نہیں کرنا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ جماعت میں گیا، حضرت عمر فاروق کا جب واقعہ آتا بہت روتا، اس لیے کہ اس کا نام بھی عمر فاروق، لوگ بولتے تھے دیکھو جے عمر فاروق دیکھو کیسے تھے حضرت، ایسا روتا، اور کوئی دن ایسا نہیں 2:30 بجے اٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر معافی نہ مانگتا ہو، 10 دن لگا کر واپس آیا، صرف جمعرات کو آیا، اتوار کو ماہانہ مشورے میں، اس زمانے میں سب ماشاءاللہ کیا ہنگامہ کیا ہنگامہ کیا ہنگامہ، بکرا ذبح کرتے تھے، خود خسے تھے انہوں، خود بکرا ذبح کیے، چھیلے، ٹکڑے مارے، تہجد کے وقت میں سینے میں درد ہوا، لیلے کو گئے، فجر میں انتقال ہو گیا۔ کتنی اچھی موت، 14 دن پہلے اللہ توبہ کی توفیق دے دیا۔ عمر کم از کم 60 سال تو ہوگی اس کی، اللہ مالک ہے۔ تو اللہ کے گھر میں لا تقنطوا، اللہ فرماتے مایوس نہ ہونا، من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے۔ تو ہم جب آئیں تو کیا دعا پڑھیں؟ اللہم مفتح لی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، امید کے ساتھ دعا پڑھ کر آؤ، یا اللہ تو معاف کرے گا، تو معاف کرے گا، میرے دل کو، میرے دماغ کو، میرے ہر سوچ کو، میرے فکروں کو رحمت سے بھر دے، رحمت سے بدل دے، اللہ بدل دیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، سب کریں گے۔ تو آج کے افتتاح میں ماشاءاللہ مسجد تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بنا دی، اب ہم لوگ بھی نیت کریں انشاءاللہ تمام چیزوں کی ہم افتتاح کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں شریعہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جیسے میں نے کہا مسجد میں تمام شعبے شروع کرنا ہے، وہاں پر دعوت کا شعبہ بھی ہے، تعلیم و تعلم کا، مکاتب، ہمارے بچے جتنے ہیں ان سب کو لا کر مسجد میں مکتب میں جمع۔ دیکھو گھر گھر فرد کی ہم لوگ ملاقات کرتے کہ نہیں کرتے؟ بچوں کو لانا مکتب میں، عورتوں کو بھیجنا نسوان میں، مردوں کو بھیجنا دعوت میں، نوجوانوں کو بھیجنا بالغان میں۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ 4 جنے کا تعلق بھی تعلیم دین سے اگر ہو جائے انشاءاللہ اللہ پورے گاؤں کو مدینہ منورہ کے سانچے میں ڈھال دے گا انشاءاللہ۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ سب کا اٹیچمنٹ رہنا، ہر بچے کا، بھائی تمہیں کیا کر رہی؟ نہیں حضرت میں کیا بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے آپ جماعت نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، قرآن پڑھو گے کیا نہیں تو بیٹھ کو حضرت کے پاس قرآن پڑھو،
اب ہمارے گاؤں میں آپ کو انسلٹ کرنا نہیں چاہتا، دل سے بولو، ہم میں سے کون کون قرآن ختم کر کو ہی نہیں کر کو ہی ہاتھ اٹھاؤ بولے گو تو عزت رہتی کیا؟ عزت رہتی کیا بھائی؟ ارے بھائی عزت رہتی؟ میں 2000 کے مجمع میں پوچھا، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر بولو کون کون قرآن پڑھے، تو 2000 کے مجمع میں صرف میرے خیال سے 30-35 جنے ہاتھ اٹھائے۔ کتنے جنے بھائی؟ اب یہ مجمع میں نہیں بول رہا ہوں، تمہیں حاضری لے لیو، کون کون قرآن ختم کر کوئی اگر پوچھے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمیں خود سوچ لو۔ بڑے بڑے باتیں کرتے نا، اللہ کو ادھر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے باتیں کر لیتا، قرآن پڑھنے والوں نہیں، ہاں اتنے بڑے بڑے باتیں، جے وہ کر دو، جے یہ کر دو، جے اپنے ناڑا ڈھنگ سے بننے، ناڑا بن ڈھنگ سے ذرا یہاں تو اتنے بڑے بڑے باتیں کرے نا، قرآن پڑھا نہیں کہ اللہ پوچھا کہتے جواب ہے کیا بھائی؟ جواب ہے کیا؟ 2 چیزیں، یا تو دیکھ کو پڑھنا، نہیں تو دیکھے بغیر یاد کرنا۔ پہلے دیکھے بغیر کم از کم ہمارے ادنا درجہ 10 سورتیں ہم پکا کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، نماز جیسے میں نے بتایا، وضو، غسل، کہ کئی لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں معلوم، غسل چھوڑو مولانا وہ سب حمام کے اندر برابر نہیں، غسل کے فرائض نکو مولانا وہ سب جی، غسل کے فرائض کتنے جی کا تو ایشا شرما نہیں، غسل کب واجب ہو رہا پوچھے سکا میں پوچھ لوں غسل کے فرائض کیا ہے؟ چھوڑا مولانا غلیظ چیزاں اسے نکو، غلیظ چیزاں کریکٹ بھائی، وہ غلیظ چیزاں کو غلاظت دور کرنے کے واسطے کوئی ترتیب تو ہے نا، وہ کیا بولے جب تو بولنے تیار نہیں۔ ارے غسل کب فرض ہو رہا وہ نہیں بول رہی، غسل جو فرض ہو گیا تو اسے پاک کیسا ہونا وہ نہیں بول رہی، وہ کون بولے گا؟ نہیں رکھو مولانا مسجد میں سبھی وہ باتیں، حضور مسجد میں جو سب باتیں سکھائے سو پھر کہاں سکھاتی؟ جاگو اللہ کی جنگل میں بڑھ جائیں گے، بھی جنگل میں بڑھ کے سیکھ لیں گے، مسجد میں بابا سیکھنا سو بھی، وضو کے فرائض بھی مسجد میں سیکھنا، غسل کب فرض ہوتا مسجد میں سیکھنا، غسل فرض ہو گیا تو اس سے پاک کیسا ہوتی مسجد میں سیکھنا، ہر چیز مسجد میں سیکھنا، تجارت میں کیا حلال کیا حرام مسجد میں سیکھنا، اور بیوی سے کیسا رہنا مسجد میں سیکھنا، بچوں کی تربیت کیسا کرنا مسجد میں سیکھنا، ہر چیز، میری آنکھوں کے احکام کیا، زبان کے احکام کیا، کانوں کے احکام کیا، دل کے احکام کیا، دماغ کے احکام کیا، سوچ کے احکام کیا، صحت کے احکام کیا، تجارت کے احکام کیا، معاشرے کا احکام کیا، ایک لمبی فہرست ہے، وہ سب کہاں سیکھنا؟ کہاں سیکھنا بھائی؟ مسجد میں سیکھنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمیں کون سی مسجد عطا فرمائے؟ مسجد کون سی مسجد؟ حضرت عمر فاروق سب سے پہلے قرآن سیکھتے مسلمان بنے، سنتے مسلمان بن گئے، قرآن سنے، صرف 4 آیتیں سنے، آنکھوں سے بہنا، آنسو شروع ہو گیا۔ یہ دل یہدی قلبہ، اللہ جس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے فوراً آنسو بہنا شروع ہو جائے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہمارا دامن پکڑ کر کہتا ہے ارے اللہ کے بندے ذرا رک، مجھے سن، آگے بڑھ، ذرا رک، مجھے سن، آگے بڑھ۔ قرآن بعض مرتبہ ہمارے سامنے روتا ہے۔ کون؟ کہاں ہے قرآن؟ ہاں، قرآن ہمارے سامنے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ کبھی ہمیں ہنساتا ہے، کبھی ہمیں سمجھاتا ہے، کبھی ہمیں دلاسا دیتا ہے، کبھی ہمیں اپناتا ہے، کبھی ہمیں ڈراتا ہے، کبھی بشیر بن جاتا ہے، کبھی نذیر بن جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو سو برابر ایک جنے کیا مولانا کہ بار بار کیا علماء کرام بھی کہتے تکلیفیں کی مدینہ منورہ میں کیجیے، وہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں انہوں دیکھو تو مغرب میں بھی پاپو ہچکیاں مار مار کو روئے، کیا قصہ ہوں گے؟ کہتے بیوی کی بھی کا انتقال ہو گیا کی۔ تراوی میں دیکھو تو ہر 2 رکعت میں دیکھو تو رک جا رہی، کیا اٹک گئی کی، کیا قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا مولانا۔ میں بولا جی گلخن ادھر جی انہوں جو قرآن پڑھ لے کو ہی عربی میں پڑھ لے کو ہی، قرآن جو رلاتا نا تب روتی سو، قرآن جب ڈراتا ہے تو ڈرتی سو، قرآن سمجھاتا ہے تو سمجھتی سو،
قرآن جب دلاسا دیتا ہے تسلی لیتی ہے. ان کو سمجھ میں آ رہا رو رہی. ہمیں لوگ سن لے کو جیسے ایک صاحب آئے بہت بڑے ذمہ دار آپ کو مولانا جی کیا مولانا یہ آیت ہے نا بہت دنوں سے یہ آیت ہے مولانا یہ بدل کو دوسری آیت لکھو. کون سی آیت تھے؟ یہ آیت تھے. کہاں ہے آیت تھے؟ کہاں جائے یہ مولانا آیت تھے جی آیت کا جو مسجد کا نام جی وہ مسجد کا نام ہو انہوں آ جاؤ کو بہت دنوں سے میں کیا دیکھ لکھوں 40 سال سے یہ آیت تھی میں مسجد کے ساتھ لکھو ہی کہتے 40 سال سے میں مسجد کا نام بدلتے رہتی ہر مہینہ. کیا دیکھو انہوں کون کو تو اللہ اکبر ذمہ دار ایسے ذمہ داران کو رکھ لو کو ہمیں لوگ اللہ اکبر مسجد کو چلائے کو تو مسجد کا حال کیا ہوگا بتاؤ. ڈسپنسری میں کمپاؤنڈراں ڈاکٹراں بن گئے گا تو پیشنٹاں کا حال کیا ہوگا. توبہ کریں گے کیا بھی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی وانم بڑی میں جب میں قرآن پاک کی ترغیب دیا تو مسجد کی افتتاح کے موقع پر بھی کہا تو سب سے پہلے کمیٹی والوں نے نیت کی انشاءاللہ ہم پہلے داخلہ لیں گے پہلے ہم قرآن پاک ختم کریں گے. اور جب جلسے میں گیا انعامی جلسے میں سب سے فرسٹ نمبر پر سیکریٹری صاحب پاس ہو کر نمبر حاصل کیے اور انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے انعام لیا. کریں گے بھی انشاءاللہ ہم بھی. تو اسی کے ساتھ جو دیکھو اب علماء کے ایک زمانے میں کمی تھی اب اللہ تعالی ہمارے گاؤں میں علماء دیے ہیں. علماء کی قدر کرے. فکر والے علماء جذبات والے علماء بہت کم ہیں. جزاک اللہ والے علماء زیادہ ہوگی. کیا علماء جزاک اللہ ہر جگہ جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی بول کے چلے آتی ہے. انہیں کون سی ہنڈی دیکھتے نہیں انہوں کون سی ہنڈی پکی کا تبھی وہاں میری منڈی بول کو حاضر. وہی سے سب الحمدللہ اب سوجھ بوجھ والے اہل حق علماء اللہ حمید عطا کیے ہیں. ہمارے پاس جو علماء اہل حق علماء ہیں ان علماء کی ہم قدر کریں اور ان علماء کو ہم رہبر بنائیں رہنما بنائیں پیشوا بنائیں. اور ان کو میں ہمیشہ پرسوں بھی میں بتا رہا تھا تمل ناڈو گیا تھا سیلم عربی کب گیا تھا جمعے کے دن میں نے کہا جتنے علماء اکرام ہیں وہ علماء اکرام کو ہمارے مسجدوار جماعت کے ذمہ دار بنائے رکھو. اور ایک عالم جو بھی ہوتے ہیں اپنے حقیقت میں دیکھا جائے انہوں اسلام کے اعتبار سے اس علاقے کے امیر المومنین کون انہوں اس لیے کہ صحابہ میں جو امیر المومنین ہوتے تھے وہی امام ہوتے تھے جو امام ہوتے تھے وہی امیر المومنین ہوتے تھے. تو انہوں امیر المومنین اسلام کے معاملے میں ان کے فیصلے پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. دوسری بات ہے انتظامیہ وہ انتظامیہ انشاءاللہ ذمہ دار نبھائیں گے اور دینیہ انشاءاللہ علماء نبھائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہم اگر اپنا سسٹم درست کر لیں گے اور ہمارے خصوصاً نوجوانوں سے جذبات میں آ کر کبھی کوئی کام مت کرو. جذبات میں نہیں غصے میں نہیں. ہمیشہ اپنے سر پر تاج بنا کر علماء کو اور بڑوں کو رکھا کرو. ایک جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے جب کسی پر حملہ کرو سب سے پہلے ان کے بوڑھوں کو قید کر لو. کب کہا نوجوانوں کے ایک جماعت جنگ میں بار ایک اونٹ کے کجاوے کے پاس جاتی ہیں پھر آتی ہیں پھر لڑتی ہیں جاتی ہیں آتی لڑتی ہے جاتی آتی. تو عمر نے فرمایا وہ کجاوے کے پاس کون ذرا جا کے دیکھے تو ایک عمر رسیدہ بوڑھا بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹا ہوا ہے. انہیں یوں جنگ کو دیکھ لے کر ہے. نوجوانہ جا رہی اس کے پاس مشورہ کر رہی انہیں بول رہا ادھر اس طرف جاؤ اس طرف جاؤ ادھر مارو. اسی کے مطابق انہوں اشارے پر عمل کر لے کوئی. تو تب حضرت عمر بولے او ہو ادھر جوش ہے اور ادھر ہوش ہے. ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے. یہ دونوں ملے تو ہمیں نردوش ہوتی سو. ادھر کیا ہونا جوش بھی ہونا اور ہوش بھی ہونا. خالی جوش ہے ہوش نہیں ہے تو پیجامہ اتر کو آدھا کلومیٹر بھاگ لے کھینگے
کیا جی تو کیا پھر بھاگ رہا. یہ خالی جوش کا قصہ، خالی جوش کام نہیں آتا. کیا بھی رہنا ہوش بھی رہنا، کیا اتر رہا، کیا ٹوٹ رہا، کیا پھٹ رہا. خالی ڈرائیونگ کر لگے تو ایکسیڈنٹ ہو تو پرواہ نہیں. کیا یہاں ڈرائیونگ کر لے جا رہی پورے شہداء روڈ میں، کیا ہوتا حضرت والا منزل کو جا رہی، ادھر پورے کٹ کو پڑی. ایسا نہیں. تو جوش کے ساتھ تو ہوش کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے. اللہ بہت دیر تک اور بڑے سمجھداری کے ساتھ اللہ کام لیں گے. اللہ تعالی ہم میں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی جتنے حضرات باوضو کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو وضو ہیں